اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن آف پاکستان کا تاریخ ساز کنونشن ایبٹ آباد عثمانیہ ہوٹل میں منعقد ہوا۔ کنونشن کے مہمان خصوصی شعیب جاوید حسین چیئرمین اسٹیٹ لائف انشورنس تھے۔ مہمانان گرامی میں ڈویژنل ہیڈ عطا اللہ رشید، ریجنل چیف چودھری سرفراز صاحب بھی شامل تھے۔ اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن آف پاکستان ایبٹ آباد کے ڈپارٹمنٹل ہیڈز بیدار خان آڈٹ آفیسر اور تمام ڈپارٹمنٹل ہیڈز بھی تقریب میں شامل تھے۔ محمد خالد زون الہیڈ ایبٹ آباد زون تقریب کی میزبانی کے فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ سیکٹر ہیڈ ہاری پور ظفر قیوم، سیکٹر ہیڈ حویلیاں عبدالرشید قریشی، ایکٹنگ سیکٹر ہیڈ ایبٹ آباد چانزیب عباسی، سیکٹر ہیڈ مانسرہ نیاز محمد حلوی صاحب بھی تقریب کے مہمانان گرامی میں شامل تھے۔ چیئرمین اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن کا اسٹیٹ لائف کی فیلڈ فورس سیلز مینیجر سیلز ریپریزنٹیٹیوز نے زونل ہیڈ کی قیادت میں پرتپاک استقبال کیا اور ہجوم کی شکل اور جلوس کی شکل میں پنڈال میں لے کر گئے۔ چیئرمین اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن آف پاکستان کا ایبٹ آباد کا یہ طویل عرصہ کے بعد پہلا وزٹ تھا، جس کا اعزاز زونل ہیڈ ایبٹ آباد محمد خالد کو جاتا ہے۔ محمد خالد زونل ہیڈ ایبٹ آباد نے استقبالیہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ چیئرمین کنٹیسٹ کو ایبٹ آباد کی فیلڈ فورس نے قلیل مدت میں جیت کر یہ ثابت کر دیا کہ وہ اچھا کام کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اسٹیٹ لائف ایبٹ آباد زون کی ٹیم نے مختصر وقت میں پاکستان بھر میں پہلی پوزیشن ایبٹ آباد کو دلانے میں اہم کردار ادا کیا۔ اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن کے پوزیشن ہولڈر میں ایریا مینیجر عالم زیب، سیلز مینیجر عالمگیر خان اور سیلز ریپریزنٹیٹیو محمد ظہور خان شامل ہیں۔ دیگر پوزیشن ہولڈرز میں ارشد حسین شاہ سیلز ریپریزنٹیٹیو ایریا مانسرہ ابرار الحمید بھی شامل ہیں۔ پاکستان میں جو فورسز ہیں، پاکستان آرمی ایک بہت آرگنائز انسٹیٹیوشن ہے، بہت آرگنائز ادارہ ہے، لیکن ماشاءاللہ میں اس میں بڑا خوشی محسوس کرتا ہوں کہ اسٹیٹ لائف کی فیلڈ فورس بھی پاکستان میں دوسرا بڑا ادارہ ہے جو کہ آرگنائز ہے، ڈسپلنڈ ہے اور کامیاب ہے۔ دوستو، اس تاریخی شہر میں قائد اعظم کے 3 الفاظ آپ سے کہوں گا: یونٹی، فیتھ اینڈ ڈسپلن۔ چیئرمین صاحب نے جب ہمیں یہ ڈسکس کیا اور ہمیں یہ یاد دلایا قائد اعظم کا فرمان، تو بڑی میموریز کلیئر ہو گئی کہ یونٹی کا مطلب اتحاد۔ تو آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم میں اتحاد ہے۔ فیتھ کا مطلب یقین، ہمیں ایک دوسرے میں بھی یقین ہے، اللہ پر تو یقین ہے ہی، اس کے بغیر تو ایک قدم بھی نہیں چل سکتے۔ تو ساتھ ساتھ آج ہمیں ایک دوسرے پر بھی یقین ہے۔ اور ڈسپلن کا مطلب طریقے کے ساتھ، ایک رول، ایک ضابطے کے ساتھ کام کرنا۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ تینوں چیزیں سر آج ہم میں آپ کی سربراہی میں بدرجہ عطا موجود ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم اس چیز کا آپ کو مظاہرہ کرتے رہیں گے کہ یہ اسٹیٹ لائف کی فورس کتنی آرگنائزڈ، کتنی زیادہ منظم اور کتنی زیادہ متحد اور متفق ہے۔ دوستو، یہ ادارہ پاکستان کا بہترین ادارہ، ایشیا کا بہترین ادارہ، جو ہمارے زونل ہیڈ صاحب نے ویژن دیا ہے کہ ہمیں انڈیا سے اس میں بھی کمپیٹ کرنا ہے،
تو وہ پالیسیز جو تھیں وہ 40 پالیسیز پر اینم تھی، پر سالانہ تھی. تو اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ ہمارا فیلڈ ورکر جو ہے وہ LICI کی پالیسی سے کم نہ بیچے سال میں. تو یہ ہمارا ایک مشن ہے، یہ ہمارا ایک ویژن ہے. دوستو ان تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کی مدد اور رہنمائی فرمائے، ہمیں قدم قدم کامیابی عطا فرمائے. اور وقت کی قلت کی وجہ سے میں چیئرمین صاحب کے اور آپ کے درمیان میں مزید حائل ہونا نہیں چاہوں گا، اور میں چاہوں گا کہ میں اپنے عظیم قائد اپنے لیڈر کو سننا پسند کروں. بہت بہت شکریہ. ہم کو ہر دور کی گردش نے سلامی دی ہے، ہم کو ہر دور کی گردش نے سلامی دی ہے، ہم وہ پتھر ہیں جو ہر دور میں بھاری نکلے. یہ تھے جناب ڈویژنل ہیڈ مارکیٹنگ. اس کے بعد محفل کے روئے رواں، آج کی محفل کے ماتھے کا جھومر، جس شخصیت کو دعوت خطاب دوں گا اس سے پہلے میں ایبٹ آباد کے بارے میں انتہائی مختصر سا تعارف سر پیش کرنا چاہوں گا. ہماری زبان ہند کو ہر زون میں جو ہمارے لوگ ہیں سالوں سے جو محنت کر رہے ہیں ان کی وجہ سے ہمیں معلوم ہے کہ ہر پاکستان کے ہر کونے میں ضروریات کیا ہیں. اور جب اتنا بھی ایمبیشیس پروگرام جب آتا ہے تو ایک اسٹیٹ لائف ہی ہے جو اس کو کامیاب کر سکتی ہے. اور دیکھیے اس کی کامیابی کا مطلب کیا ہے، یہ کوئی سیاسی بات نہیں ہے. ہم تو سروس دیتے ہیں، انشورنس کمپنی، ہم سروس دیں گے، ہم لوگوں کی زندگی بہتر کریں گے جہاں پہ بھی ہمیں موقع ملے. لیکن جی یہ سروس ہے کیا؟ اگر آپ انگلستان جائیں، انگلینڈ جائیں، وہاں پہ میں رہا ہوں، بہت سال رہا ہوں، 13-14 سال رہا ہوں. آپ وہاں پہ لوگوں سے پوچھیں کہ جی آپ کو فخر کس بات پہ ہے، کہ آپ کو باقی میں فخر، آج کے جو نوجوان ہیں وہاں پہ آپ ان سے پوچھیں کہ آپ یونائٹڈ کنگڈم سے ہیں، ایک زمانے میں UK نے پوری دنیا میں راج کیا، آپ ان سے پوچھیں آپ کو فخر کس بات پہ ہے، وہ یہ نہیں بولیں گے کہ 100 سال پہلے کوئین وکٹوریہ تھی. وہ یہ بھی نہیں بولیں گے کہ جی ہماری ڈیموکریسی ہے یا ہماری اتنی خوبصورت بلڈنگز ہیں کہ آرٹ ہے. یہ بھی نہیں بولیں گے کہ ہماری ٹرینز دیکھو کتنی تیز چلتی ہیں، نہیں بولیں گے. اگر آپ واقعی میں جا کے ان کو پوچھیں، ان کو سب سے زیادہ فخر ہے نیشنل ہیلتھ سروس. پانچ 6 سال پرانی بات کرتا ہوں، پنجاب KPK میں جب شروع ہو رہا تھا کہ جی یہ تو پیسے کہاں سے آئیں گے، کون کیا کرے گا، بالکل کامیاب نہیں ہوگا. اب وہی ہسپتال والے لائن لگا کے کھڑے کہ ہمیں بھی ہمارا بھی ہاسپٹل اس میں شامل کریں، ہمیں بھی سروس دیں گے. ٹھیک ہے نا جی؟ اور کیوں ایک شخص سے ملا جن کا اپنا ہاسپٹل ہے، بہت بڑا ہاسپٹل ہے ان کا، ان کو آپریشن کروانا تھا تو ان نے تو اپنے ہاسپٹل میں آپریشن کروایا. سب سے زبردست اپنا ہاسپٹل ہے، بڑی زبردست ان کو سروس بھی ملی. 11 لاکھ روپے کا آپریشن تھا. ان کی بڑی بات ہے، انہوں نے اپنے ہاسپٹل میں اپنے ہی ہاسپٹل میں علاج کروایا، آپریشن کروایا، 11 لاکھ روپے دے بھی دیے. اور ظاہر سی بات ہے VIP ٹریٹمنٹ ملی انہیں کیونکہ ان کا اپنا ہاسپٹل تھا. انہیں فخر سے اب بات کرتے ہیں، وہ بولتے ہیں کہ جی میرا ہاسپٹل ہے،
11 लाख रुपए मैंने जेब से दिए और मेरा ऑपरेशन हुआ। उनके साइड में जो बेड था उसमें गरीब आदमी था जिसको सेहत सहूलत की वजह से वही ऑपरेशन, वही ट्रीटमेंट, वही सर्विस फ्री मिली। और उनको फख्र है कि देखो मेरा हॉस्पिटल, जो सर्विस मुझे मिल रही है वही उसको मिल रही है, उसी बाबा को वही सर्विस मिल रही है। तो इसकी वजह से लोग, और पाकिस्तानी लोग अच्छे लोग हैं, उनको जब नजर आते हैं कह रहे ये तो हम सबका फायदा है, आखिर बढ़ के चलते हैं। लेकिन जी एक छोटी सी बच्ची 6 साल की, हमेशा ये बात बोलता हूँ, बचपन से दिल की मरीज थी, ना वो स्कूल जा सकती थी, ना खेल सकती थी, ना कुछ कर सकती थी। माँ बाप उसके गरीब थे, कुछ नहीं कर सकते थे, तकलीफ होती थी। 6 साल की उम्र में इस प्रोग्राम की वजह से जो स्टेट लाइफ में कामयाब किया, उसकी वजह से बच्ची का इलाज भी हुआ, खेल भी सकती है, स्कूल भी जा सकती है, सब अब आप समझें, ये तो मैंने एग्जाम्पल दिया है, लेकिन प्लीज आप समझें, जो आप काम करते हैं, हमारे जो फील्ड वर्कर है, सेल्स रैप है, सेल्स मैनेजर है, जो आप काम करते हैं वो यही काम कर रहे हैं। आप सोचिए, जो हम बात करते हैं नंबर ऑफ पॉलिसीज की, हम बात करते हैं कमीशन की, ठीक है, वो तो हम करेंगे, जाहिर सी बात है, रोजी तो कमानी है। लेकिन देखिए जी, जब आप ये सर्विस दे रहे हैं इस मुल्क को, आप सोचिए, आप हमारा जो इंडाउमेंट प्रोडक्ट है 20 साल में मेच्योरिटी देता है, या अगर 20 कोई हादसा हो जाए तो डेथ बेनिफिट भी देता है 20 साल के बीच में, करोड़ों दे रहे हैं हम लोग वैसे क्लेम्स में, मेच्योरिटी और डेथ में लोगों को। देखिए जी साथियों, सबसे पहले परवरदिगार का शुक्र अदा करता हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। उसका बेपनाह करम और फजल है कि परवरदिगार जिसके कब्ज़ा कुदरत में हर एक चीज़ है, वो चाहे जिसे चाहे ज़िल्लत अदा कर दे, जिसे चाहे इज़्ज़त अदा कर दे। उस ज़ाते करीम का बहुत बड़ा करम है कि उसने हमें इज़्ज़त के लिए चुना, हमें बेपनाह इज़्ज़त अदा की। मैं आप सबको दिल की अथा गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज चेयरमैन साहब की आमद पे जिस मोहब्बत, जिस खलूस और जिस जिम्मेदारी और जिस डिसिप्लिन का आपने मुजाहरा किया है, मेरा ख्याल है कि पूरे पाकिस्तान में ऐसी कोई मिसाल नहीं है। मैं दिल की गहराइयों से आपको मुबारकबाद देता हूँ। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ जोनल सरबराह को। ये इनकी ये चाहत थी, इनकी ये कोशिश थी, और जिसके नतीजे में ये सारा कुछ वो हुआ जो बज़ाहिर मुमकिन नहीं नजर आ रहा था। ये पिछले 10 दिनों से लगी हुई ये जंग थी। हर रोज हम मैनेज करने की कोशिश करते थे चेयरमैन साहब की यहाँ पे आमद, और हर रोज शाम को वो प्रोग्राम बदल जाता था। हम भी अपनी कोशिशों में लगे रहे और इन्होंने मेरे साथ अपना मुसलसल इसरार कायम रखा, जिसके नतीजे में आज चेयरमैन साहब यहाँ पे आए। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपने चेयरमैन को बेहतरीन इज्जत से नवाजा, बेपनाह मोहब्बत से नवाजा। बहुत अच्छे मामलात, बहुत अच्छी सोचें लेके वो यहाँ से गए हैं। सबका बहुत शुक्रिया अदा करते हुए गए हैं। आप सबका मैं ज़ाती तौर पे भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। एक दफ़ा फिर आपको वेलकम करता हूँ। तमाम समना ज़ैनब, सॉरी ज़बीदा गुल, अजीजुल्लाह, सेल्स नुमाइंदा मोहम्मद सलीम, मोहम्मद फरीद,
محمد خالد سیلز مینیجر کے علاوہ ہری پور، ایبٹ آباد اور منصورہ کے سیلز مینیجر ریپریزنٹیٹو کو چیئرمین شیلڈ پیش کی گئیں۔ فرسٹ پوزیشن ہولڈر سیلز ریپریزنٹیٹو محمد ظہور خان کے والد گرامی کو خصوصی نشست دی گئی، روایتی پگڑی پہنائی گئی۔ ایبٹ آباد زون کے سربراہان نے چیئرمین اسٹیٹ لائف انشورنس کو بھی روایتی پگڑی پہنائی۔ اسٹیٹ لائف انشورنس کے ڈویژن لیڈ عطا اللہ رشید نے خطاب کرتے ہوئے کہا، اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن کے چیئرمین شعیب جاوید حسین نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا، اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن کی منعقدہ تاریخ ساز تقریب میں تمام پوزیشن ہولڈر کو چیئرمین شیلڈ کے علاوہ ہار پہنائے گئے، پھولوں کے گلدستے پیش کیے گئے۔ اسٹیٹ لائف انشورنس کی تاریخ میں یہ سب سے بڑا کنونشن تھا۔ اسٹیٹ لائف کے تمام فیلڈ فورس نے آئندہ کے لیے بھی اہداف مقرر کیے۔ اشتیاق بخاری، اسٹیٹ نیوز، منصورہ۔